فیضان ہے کہ اس دور کے اندر بھی، اس پرفتن عراق کے اندر بھی آپ نے داڑیاں سجوا دی. یہ میرے پیر کا فیضان ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر بھی نوجوانوں کے سروں پر امامے سجا دیے، نمازی بنا دیے. وہ نوجوان جو معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد تھے، لوگ جن سے نفرت کرتے تھے، لوگ جن کو دھتکارتے تھے، جیلوں کے اندر 10-10 سال، 12-12 سال، 15-15 سال گزارنے والے نوجوان، یہی نوجوان جب میرے پیر سے ملتے ہیں، جب میرے پیر کی سویٹنس دیکھتے ہیں، جب میرے پیر کا کلام سنتے ہیں، جب میرے پیر سے ملاقات کرتے ہیں، تو ایک مسکراہٹ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان جب وہاں سے جاتا ہے تو یہ تاثرات دے رہا ہوتا ہے، گویا کہ یہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ وہ نوجوان جن کو ان کے والدین نہیں سدھار سکے، جن کو گورنمنٹ نہیں سدھار سکی، جن کو معاشرے کے افراد نہیں سدھار سکے، لیکن میرے پیر کی زبان نے، میرے پیر کی مٹھاس نے ان کو سدھار دیا اور یہ سنتوں کے آئینہ بن گئے. آج دیکھیں آپ اگر کئی نوجوان دعوت اسلامی میں ملیں گے، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور سنت کے مطابق پانی پیتے ہیں. چلنے کی سنتیں ان کو پتا ہیں، سونے کی سنتیں ان کو پتا ہیں، کپڑے پہننے کی سنتیں ان کو پتا ہیں، پیارے اسلام یہ بات کرنے کی سنتیں ان کو پتا ہیں، معانقے کی سنتیں ان کو پتا ہیں، شیک ہینڈ کرنے کی سنتیں ان کو پتا ہیں، کون سے الفاظ کب کہنے ہیں، الحمدللہ کب کہنا ہے، سبحان اللہ کب کہنا ہے، الحمدللہ علی کل حال کب کہنا ہے. تو یہ ساری سنتوں کا فیضان، میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا بلکہ بجا ہوگا کہ یہ سارا فیضان کہ آج جو سنت عام ہے یہ فیضان امیر اہل سنت. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان عطار جاری رہے گا. ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اور بھی دنیا میں بہت بنی ہیں، انجمنیں، تنظیمیں، لیکن فلش ہو گئیں، ختم ہو گئیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ عطار کا یہ کارواں، عطار کی یہ موومنٹ، عطار کی یہ تحریک یہ دنیا میں پھیل گئی اور آگے بڑھتی جا رہی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ واٹس دی ریزن بیہائنڈ دس؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے عطار نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. یہ گویا کہ یہ لیڈرشپ کی ایک اور یہ اصول ہے کہ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کے طریقہ کار کو مضبوطی سے تھام لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. ورنہ یاد رکھو، اگر سنت رسول کو چھوڑ دو گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دو گے، تو آپ کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں ملے گا. ایسی کئی تنظیمیں ہیں جو بنی تھی، چند سالوں کے بعد، چند دنوں کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا مقصد حب جا تھا، ان کا مقصد دنیا کمانا تھا، لیکن میرے پیر کا مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو فروغ دینا ہے. یہ مدنی مذاکرے میں آئے دن سوال ہوتے ہیں کہ حضرت یہ ہم بھی یہ تنظیمیں بناتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم سے ایک ادارہ، ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. آپ اتنی بڑی تحریک اور اتنے ڈپارٹمنٹس، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، مدنی چینل، یہ ہزاروں کے یہ معتکفین جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے شعبہ جات، یہ آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اگلے دن بھی مدنی مذاکرے میں سوال ہوا تھا، لیکن میرے پیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے گھر بار چھوڑا ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بلکہ آپ کا جواب یہ تھا کہ یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے سے ہوتا ہے. جب بندہ اپنی میں نکال دیتا ہے، اپنے آپ کو جب بندہ مار دیتا ہے اور صرف رضا الہی کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہر حال اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. کیا؟ میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مدینہ کے پیچھے تمہیں ریاض قادری نظر آئے گا، مدرسۃ المدینہ کے پیچھے تمہیں ریاض قادری نظر آئے گا، مدنی چینل کے پیچھے تمہیں ریاض قادری نظر آئے گا، شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغاہ کے پیچھے ریاض قادری نظر آئے گا.
شعبہ جیل خانہ جات کے پیچھے ریاض قادری نظر آئے گا، دارالمدینہ یونیورسٹی کے پیچھے تمہیں ریاض قادری نظر آئے گا، ایک مجلس اعتکاف کے پیچھے تمہیں ریاض قادری نظر آئے گا، مجلس مدنی قافلہ کے پیچھے تمہیں ریاض قادری نظر آئے گا، مجلس مدنی انعامات کے پیچھے تمہیں ریاض قادری نظر آئے گا۔ تقریباً 106 ڈپارٹمنٹ کے پیچھے تمہیں ریاض قادری نظر آئے گا۔ یہ ساری جو مینجمنٹ کی ہے، یہ سارا جو آپ نے جال پھیلایا ہے، یہ سارا جو نیٹ ورک پھیلایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت ہے، اور آپ کا یہ مشن تھا اور آپ کا یہ مقصد تھا کہ سوچ اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کا جو پیغام ہے، اعلیٰ حضرت کی جو سوچ ہے، اس کو میں نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھاما ہوا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کو دنیا کے اندر نظر آتا ہے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس۔ غلط نہیں ہے کیا ہے کہ امریکہ، یورپ، ایشیا، یہ غلط نہیں ہے، جی ہاں یہ غلط نہیں ہے۔ میر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب یو کے میں نہیں آئے، لیکن یو کے اندر more than 55 بلڈنگز آف دعوت اسلامی ہیں۔ آپ امریکہ میں نہیں گئے، امریکہ میں تقریباً 30 کے قریب بلڈنگز ہیں۔ آپ کینیڈا میں نہیں گئے، کینیڈا میں تقریباً 12 سے زیادہ دعوت اسلامی کی بلڈنگز ہیں۔ آپ ساؤتھ کوریا میں نہیں گئے، ساؤتھ کوریا میں تقریباً 35 سے زائد بلڈنگز ہیں۔ آپ ساؤتھ افریقہ گئے ہیں، وہاں بھی بلڈنگز ہیں۔ آپ چند ممالک میں گئے ہیں، عرب کی کئی کنٹریز میں نہیں گئے، وہاں بھی دعوت اسلامی کا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ پیارے اسلامیوں کیا ہے یہ؟ اس لیے کہا کسی نے کہ امریکہ، کیسے شعر؟ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ یہ دوسرا پارٹ کرتی تجھے سلام ہے الیاس۔ آج کے دور کے محدثین، مفسرین، مفتیان کرام یہ بھی آپ کو سلام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر عبدالعزیز محدث رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ دامت برکاتہ العالیہ، یہ بزرگ ہیں سفید داڑھی والے، اور یہ عرب کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اگر آپ ان کی سیرت پڑھیں تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے 100 سے زائد عربی میں کتابیں لکھی ہیں، 100 سے زائد، اور بعض کتابیں ان کی کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں، اور ان کے شاگرد دنیا بھر میں ہیں، اور اتنے بڑے یہ محدث ہیں، حدیث دانی میں، اسماء و رجال میں، تفسیر میں ان کو بہت بڑی مہارت حاصل ہے۔ اتنے بڑے عربی عالم جب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں امیر اہل سنت کے بارے میں، آپ کیا کہتے ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی نے وہ دیکھا ہو یا سنا ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تو کیا لے کے آیا ہے، تو میں اس وقت یہی عرض کروں گا کہ یا الہی میرے پاس اور تو کوئی نیکی نہیں، لیکن میں تیرے بندے الیاس قادری کے صحبت میں بیٹھ کر آیا ہوں۔ یہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، وہ بھی فخر محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے پر۔ بڑے بڑے علماء وہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں ان کی صحبت میں ہمیں تھوڑا سا لمحہ مل جائے، یہ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہو گئی۔ یہ بدر الدین قادری صاحب کا یہ کلام یہ امیر اہل سنت کے مرید نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ سارا کلام لکھا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے علماء یہ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، جس پرسنالٹی کو دیکھ رہے ہیں، آخر انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، احادیثیں پڑھی ہوئی ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑے یہ مانے جانے والے علماء ہیں۔ آخر کیا ریزن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس ولی کی صحبت کا تھوڑا سا لمحہ ہمیں مل جائے
تو قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرما دیا گیا کہ تم جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی ہوگے. تم جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن تمہارا حشر اس کے ساتھ ہی ہوگا. ہمیں امیر اہل سنت سے محبت ہے اور امیر اہل سنت کے صدقے اعلیٰ حضرت سے محبت ہے. ہمیں غوث پاک سے محبت ہے. ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے. ہمیں صدیق اکبر سے محبت ہے. ہمیں فاروق اعظم سے محبت ہے. ہمیں عثمان غنی سے محبت ہے. میرے اسلامی بھائیوں میں ہر صحابی ہر ولی سے محبت ہے. اور آقا کا یہ فرمان کہ تم جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی ہوگے. یہی وجہ ہے کہ آج کے علماء یہ اس بات کو یہ محبت کرتے ہیں اور اسی بات کو ایک ریفرنس کے طور پہ لینا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا جائے کہ لائے کیا ہو تو اس وقت ہم یہ عرض کر سکیں کہ یا اللہ اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن تیرے بندے کی صحبت میں ہم نے ایک لمحہ گزارا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسالت، رسالت. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات کیا ہو. لکھا ہے کہ امریکہ یورپ ایشیا امریکہ کا یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے. الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے. الیاس قادری ہے. بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے. بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر. اس کا تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام ہے. الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے. الیاس قادری. جتنا کیا جائے باتیں نکلتی جاتی ہیں. اور یہ صالحین کا ذکر ہے، یہ کوئی رونگ نہیں ہے. اس کو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ پیر الیاس قادری کر رہے ہیں کیا ان کو نام ملے گا. فرمایا کہ اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے. تو ہم جو پیر کا ذکر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے پیر ہم مرید، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ذہن بنا لیں کہ ہم ایک اللہ کے نیک بندے کا ذکر سن رہے ہیں اور ہم پہ رحمت نازل ہو رہی ہے. اور جب رحمت نازل ہو رہی ہو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. آخر میں مریدین سے عرض کروں گا کہ جو میرے امیر اہل سنت کے مریدین ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو سنبھالیں. ابھی آپ نے سنا تھا یک درگیر ہو محکم گیر، کہ ایک دروازہ پکڑ، ایک در پکڑ اور مضبوطی سے پکڑ. کہ یہ جو ناؤ ہے امیر اہل سنت کی، یہ جو کشتی ہے، یہ جو جہاز جا رہا ہے، یہ بعد اگر اس کو وہ ہچکولے آتے ہیں نا تو یہ بندے کو اپنے آپ کو لڑکھڑانا نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ ہچکولے آ گئے تو چھلانگ لگا دے شاید بھی یہ ڈوب جائے گا. ایسے ہوئے ہیں بہت سارے کہ جیسے تھوڑے سے ہچکولے آئے تو انہوں نے چھلانگیں لگا دی تھی، وہ یہ تو چلے گئے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب ہم ڈوب جائیں گے. لیکن یہ کشتی امیر اہل سنت کا یہ جہاز یہ ڈوبا نہیں ہے. ہچکولے آتے ہیں لیکن یہ اپنی سمت کی طرف چل رہا ہے اور ابھی بھی اس میں لوگ سوار ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی صرف ایک ہی منزل ہے اور وہ منزل ہے مدینہ. منزل کیا ہے؟ مدینہ. تو میرا پیر یہ کامل پیر ہے، یہ چھوڑ کے اس کو کہیں نہ جائیے گا، ورنہ پیارے اسلام بھائی یاد رکھیں کہ جو اس کشتی سے اتر جائے گا، جس ناؤ سے اتر جائے گا تو اس کو پھر آپ یہ بعد میں خود ہی پچھتائے گا. ہم ایک واقعہ سنا تھا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا. ان کا مرید تھا اور وہ نا ذرا کچھ فخر و غرور میں آ گیا. وہ ہوا یوں کہ اس کو نا کچھ وہ خواب میں دیکھنے لگا کہ جنت کی سیریں کر رہا ہے، جنت کی سیریں کر رہا ہے، بڑا میٹھے میٹھے فروٹ کھاتا ہے، کبھی وہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے، کبھی وہاں چلا جاتا ہے، اس کو حوریں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ دیکھتا ہے نا. تو جب جاگتا ہے نا تو اپنے قصے سنا رہا تھا، میں تو بھی رات کو جنت کی سیریں کر کے آیا ہوں، میں وہاں گیا تھا. مریدین کہتے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اچھا وہ اس طرح نا اپنی باتیں اور اپنی یہ کرامتیں بیان کر کے نا یہ سمجھ رہا ہو کہ شاید اب میں پہنچ چکا ہوں، مجھے کسی پیر وغیرہ کی حاجت نہیں ہے. یہ اس کا انداز تھا.
تو ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، چند دن گزرے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن پوچھا کہ وہ ایک میرا مرید ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ تو عرض کی گئی کہ وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو پوچھا کہ کیا حال ہے؟ وہ بڑا فخر سے، غرور سے اپنی کرامات بیان کرنے لگا، میں تو جنت کی سیریں کر کے آتا ہوں، میں تو وہ کھاتا ہوں، میں یہ کھاتا ہوں، میں بڑا خوش اور بڑی آسائش والی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو پیر صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ اب جب تو جنت میں جائے نا، وہاں یاد کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ جب رات ہوتی ہے اور یہ مرید دوبارہ جنت کی سیر کرنے جاتا ہے، اس کو یاد آتا ہے کہ پیر صاحب نے مجھے کچھ کہا تھا، تو یہ ویسے ہی نا، ویسے چلو پیر صاحب نے کہا آزما لیتے ہیں، وہاں پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو چیخیں سنائی دیتی ہیں کہ وہ چیزیں جو اس کو لے کے جاتی تھی وہ ساری بھاگ گئیں، اور جب اس نے دیکھا تو یہ گندگی اور کوڑے کی جگہ پہ پڑا ہوا تھا۔ اللہ، تو اگر تمہیں اے مرید اس سے درس یہ ملتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی رتبہ مل گیا، تمہیں کوئی مقام مل گیا، تو اپنی اوقات مت بھولنا، اپنی اوقات مت بھولنا۔ اگر 4-5 لوگ تیرے ارد گرد بیٹھنے لگ گئے اور تجھ سے فتوے مانگنے لگ گئے اور تجھے بڑا سلام دعا کرنے لگے، تو اپنی اوقات مت بھولنا کہ یہ جو بھی ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، یہ پیر کے صدقے ملا ہے۔ بے شک، بے کس شک، کا صدقے ملا ہے؟ پیر کے صدقے ملا ہے۔ تو اس تحریک کو، پیر کی اس دعوت اسلامی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ آپ پہ لوگ جتنے اعتراض کریں، اسلامی بھائی بھلے آپس میں باتیں کریں، جو بھی دل آزاریاں ہوں، لیکن یہ نہیں چھوڑنا یہ تحریک کس کی ہے؟ میرے پیر کی ہے۔ یہ جہاز کس کا ہے؟ میرے پیر کا ہے۔ جتنے مرضی حج کو لے آئیں، یہ جہاز جتنا مرضی ایسے ایسے کرے، لیکن ہم نے جو چھلانگ نہیں لگانی، ہم نے یہ چلتے رہنا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے؟ مدینہ ہے، اور مدینہ پہنچ کر آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ پھرتا تھا مارا مارا، نہ تھا کوئی سہارا، پھرتا تھا مارا مارا، نہ تھا کوئی سہارا، آپ پہنچا میں بھی سن کر، آپ پہنچا میں بھی سن کر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، لے جاؤں گا میں ایمان سننے نہیں شیطان، لے جاؤں گا میں ایمان سننے نہیں شیطان، تیرا چلے نہ چکر، تیرا چلے نہ چکر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، آتش میں نہ جلوں گا، فردوس میں رہوں گا، آتش میں نہ جلوں گا، فردوس میں رہوں گا، جاؤں گا خلد کہہ کر، جاؤں گا خلد کہہ کر، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے، عطار رہنما ہے۔ اے عطاریو، تمہیں ایک میں مزے کی بات بتاؤں، ٹائم بتا دیں تب پیش کرنا، یہ چلتے جاتا ہے۔ امیر اہل سنت روزانہ افطار کے وقت، یہ غور سے سنیں، روزانہ افطار کے وقت، یہ نگران شورا سے رات کے بیان میں سنیں، نگران شورا کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت روزانہ افطار کے وقت، جب قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے مریدین اور ان کے اہل خانہ کی بخشش و مغفرت فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرا پیر، سبحان جو اللہ، اپنے مریدوں کو نہیں بھولتا۔ حیدرآباد کے اندر جب آپ کا آپریشن ہوا تھا، وہ ویڈیو ابھی بھی ہے، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، نیم بے ہوشی کی حالت میں، نیم بے ہوشی کی حالت میں آپ کی زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے، وہ یہی نکل رہے تھے کہ یا اللہ میرے مریدین کو اور ان کے اہل خانہ کو ان کی بخشش مغفرت فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ ایسا پیر ہے میرا جو اپنے مریدین سے محبت کرتا ہے، جو افطار کے وقت بھی مریدین کے لیے دعا کرتا ہے، نیند بے ہوشی کی حالت میں بھی مریدین کو نہیں بھولتا،
تو میں اے مرید تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تو اپنے پیر کو بھول کر یہ اوروں کے پیچھے کیوں چل پڑتا ہے، اوروں کی طرف کیوں جاتا ہے؟ لہذا یک درگیر و محکم گیر، ایک ہی دروازے کو پکڑ اور مضبوطی سے پکڑ کہ اسی پیر کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ میں حق علیہ الصلوۃ والسلام کا میں جنت میں پڑوس نصیب ہوگا۔ یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔ شکر تیرا ہے یا خدا پیر دیا عطار سا، شکر تیرا ہے یا خدا پیر دیا عطار سا، جس نے سکھائی سنتیں، جس نے سکھائی سنتیں، پیار دیا سرکار کا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔ دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑو مرشد کا، دے دے یا رب مجھ کو وفا، ڈرنا چھوڑو مرشد کا۔ لب پہ رہے بس یہی صدا، لب پہ رہے بس یہی صدا، پیر میرا پیارا پیر میرا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔ کر دو کرم عطار پیا، آقا کا پیارا روزہ، کر دو کرم عطار پیا، کر دو کرم عطار پیا، کر دو کرم عطار پیا، آقا کا پیارا روزہ۔ ہم کو دکھا ہاں ہم کو دکھا، ہم کو دکھا ہاں ہم کو دکھا، بہرے نگران شورا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔ مرشد پیارا پیارا ہے، نسبت پیاری پیاری ہے، مرشد پیارا پیارا ہے، مرشد پیارا پیارا ہے، نسبت پیاری پیاری ہے، مرشد پیارا پیارا ہے، نسبت پیاری پیاری ہے۔ میرے مولا ہے یہ دعا، میرے مولا ہے یہ دعا، دھرنا چھوٹے مرشد کا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔ استقامت دید خدا بہر شاہ کرب و بلا، استقامت دید خدا بہر شاہ کرب و بلا۔ مرشد 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 کی ہو صدا، مرشد مرشد کی ہو صدا، مرشد مرشد کی ہو صدا۔ پاؤں نہ بس اپنا پتا، یک درگیر و محکم گیر، یک درگیر و محکم گیر۔ آقا دے دو اپنی ولا، زلف پاپا کا صدقہ، آقا دے دو اپنی ولا، زلف پاپا کا صدقہ۔ نہ دو عزت نہ دو جا، نہ دو عزت نہ دو جا، دیوانہ مرشد کا بنا، یک درگیر
گیر و محکم گیر یک در گیر و محکم گیر میں ہوں ساحل میں منگتا تو ہے سرور تو داتا میں ہوں ساحل میں منگتا تو ہے سرور تو داتا قفل مدینہ دے دو پیا قفل مدینہ دے دو پیا بحر رضا و بحر ضیا یک در گیر و محکم گیر یک در گیر و محکم گیر دے دے یا رب مجھ کو وفا در نہ چھوڑو مرشد کا دے دے یا رب مجھ کو وفا در نہ چھوڑو مرشد کا لب پہ رہے بس یہی صدا لب پہ رہے بس یہی صدا پیر میرا سونا پیر میرا یک در گیر و محکم گیر یک در گیر و محکم گیر میرا پیر 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 چور ڈاکو دینے نمازی بن جان دینے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جان دینے چور ڈاکو دینے نمازی بن جان دینے عاشق لندن پیرس دے حاجی بن جان دینے میٹھا مرشد دیکھو میٹھا مرشد دیکھو تقدیرہ ہے سواردہ میرا پیر 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 پیارا میرا پیر لکھا نوجوانانو داریاں رکھوائیاں نے امام سجوائیاں نے زلفاں رکھوائیاں نے لکھا نوجوانانو داریاں رکھوائیاں نے امام سجوائیاں نے زلفاں رکھوائیاں نے سنت سکھانا کم میرے عطار دا سنت سکھانا کم میرے عطار دا میرا پیر 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 مکہ مدینہ ویکھنا یا عطار ستیری نال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو منو ایسے سال مکہ مدینہ ویکھنا یا عطار ستیری نال کہہ دو مرشد چل مدینہ لے چلو منو ایسے سال جلوہ ویکھا میری مرشد مدنی گلزار دا جلوہ دیکھا میری مرشد مدنی گلزار دا میرا پیر 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 جیدہ کھائیے ہوتا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کر دے رہیے دل دا سرور جیدہ کھائیے ہوتا گائیے دنیا دا دستور مرشد مرشد کر دے رہیے دل دا سرور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
sallallahu alaihi wasallam. My dear Islam brothers, Shaykh al-Tariqat Amir al-Sunnah al-Aliyah, when they take someone into their daman and someone becomes murid or talib of Amir al-Sunnah, that individual, he then becomes murid of, and he joins the Silsila Aliyah Qadiriyah. He becomes murid of Sayyidi Ghaus al-Azam Shaykh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidi Ghaus al-Azam radiyallahu ta'ala anhu, he says about his murid, that my murid, he will not die until he has done tawbah. In another narration, Sayyidi Ghaus al-Azam radiyallahu ta'ala, he says that I asked the angel who is in charge of hell, that is any of my murids, are they listed in those people that were entering into the fire of hell? And he was told that they are not in that list. So there are many blessings and many barakat of giving a hand in the hand of a Kamil Shaykh. Alhamdulillah, in the morning we learned about the shara'it, the conditions of who a Pir Kamil is. He must be a Sunni Sahih Aqidah. Along with that, he must have a connective chain all the way back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He must be an alim, and he must not be a fasiq mu'min, an open sinner, open transgressor. Alhamdulillah, we find all of these four conditions in the great personality Amir al-Sunnat Maulana Ilyas Qadri Damat Barakatuh al-Aid. Those Ashiqar Rasul that wish to give their hand in the hand of Amir al-Sunnah and become murid of Amir al-Sunnah. After the dua, etc., inshallah. If you come forward, you give your names forward, inshallah ta'ala, then we will send this into the court of Amir al-Sunnah al-Aliyah and the majlis, inshallah, and then you will be included in amongst the murids of Amir al-Sunnah as well, inshallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu. Inshallah, now we'll have the dua iftar, then dua and iftar, inshallah. Those brothers are here, inshallah, tonight, inshallah. Here in Fizan Medina, it's going to be the Khatim al-Quran taking place as well, inshallah. So it's a Madani request that you do iftar here with us, inshallah. After that, inshallah, the officer of Taraweeh here and participate in the Khatim al-Quran taking place here tonight as well, inshallah. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. अभी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मेरे मीठे और प्यारे इस्लाम भाइयों. हर रोज इफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी है. वक्त इफ्तार है. अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हम सब का नाम इन खुश नसीबों में लिख दे और हम सब को जहन्नम से आज़ाद करवा दे. मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, बना देने के बनाने के दे बना